نبی کے راستے کی خاک لوں گا میں، سب سے قیمتی پوشاک لوں گا میں، سب سے قیمتی پوشاک لوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہم۔ قالت السیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا: من ارد اللہ باسخاط الناس کفاہ اللہ ما بینہ و بین الناس، ومن ارد الناس باسخاط اللہ وکلہ اللہ الی الناس۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ گرامی القدر ناظرین، کل کے پروگرام سے مربوط بناتے ہوئے آج کا ہمارا عنوان بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالی قدر ہستی ہے۔ جہاں سے کل گفتگو کا آغاز ہوا، آج بھی وہیں سے آغاز، لیکن ایک خوبصورت تاریخی حوالے سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ایک خواب دیکھا۔ خواب آپ نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک نہیں 3 چاند حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں اترے۔ آپ نے خواب دیکھا، ظاہر ہے تعبیر کے اعتبار سے خواب اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک چاند کا اترنا پھر بھی اس کی تعبیر آسان ہے، 2 اور 3 چاندوں کا اترنا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خواب اپنے بابا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اگر تیرا یہ خواب سچا ہے تو تیرے حجرے میں 3 فضیلتوں والے اشخاص دفن ہوں گے۔ تیرے حجرے میں 3 فضیلتوں والے اشخاص دفن ہوں گے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت حضور کی تدفین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی لخت جگر کو وہ خواب یاد دلایا اور فرمایا کہ 3 چاندوں میں سے ایک چاند تیرے حجرے میں اتر آیا ہے، ایک چاند تیرے حجرے میں دفن ہو گیا ہے۔ اور پھر علیہ السلام کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ دوسرا چاند حضرت ابو بکر صدیق اور تیسرا چاند حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دونوں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ مدفون ہیں۔ گویا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خواب کی تعبیر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت ظاہرہ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی حضور کے ساتھ نسبت ہے۔ آپ زوجہ رسول ہیں، اس مناسبت سے آپ ام المومنین ہیں۔ تو ایک خوبصورت حوالہ تاریخ اور حدیث کی کتابوں سے، اس میں گھریلو زندگی، خاندانی زندگی کو حسین اور خوبصورت بنانے کا ایک خوبصورت سبق اور درس بھی ہے اور میسج بھی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ میاں اور بیوی کے تعلقات کو خوبصورت کس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں عرض کروں کہ ایک موقع پر کوئی معاملہ ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی بات کو تاکیداً بیان کرنے کے لیے قسم اٹھائی اور کہا کہ لا ورب ابراہیم، ایسا نہیں ہے، قسم ہے حضرت ابراہیم کے رب کی۔ تو حضور مسکرانے لگ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ تو مجھ سے تھوڑی خفا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ میری قسم سے کیسے اندازہ ہوا؟
تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو خفا ہوتی ہے تو تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے رب ابراہیم، اور جب تو خوش ہوتی ہے تو تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے رب محمد۔ تو آج تو نے رب محمد کے کہہ کے قسم نہیں اٹھائی، رب ابراہیم کہہ کر کے قسم اٹھائی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ مسکراتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے تو جو عظمت کی بات ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کا مزاج سمجھ کے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی زندگی بہار بدامہ ہوتی ہے، ان کی زندگی پھول پھول زندگی ہوتی ہے، ان کی زندگی یہ پیار اور محبت کی خوشبوؤں سے معطر زندگی ہوتی ہے۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کا یہ خوبصورت نسخہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کے حوالے سے یہ امت مسلمہ کو نصیب ہوا۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو یہ امت مسلمہ کے لیے منارہ نور ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا تقاضا بھی یہی ہے، اور حکم قرآنی کا مطلب اور معنی اور مفہوم بھی یہی ہے۔ تو ظاہر اگر میاں اور بیوی اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا بہرحال مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے ایک اور روایت میں یہاں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن غالب سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عمار بن یاسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان وفاکیش اور جانثار صحابہ میں سے جنہوں نے تاریخ اسلام یا تحریک اسلام کے لیے اور دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی۔ صرف حضرت عمار نہیں بلکہ پوری آل یاسر، حضرت عمار کا پورا گھرانہ، آپ کی والدہ، آپ کے والد اور حضرت عمار، یہاں تک کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی پھر مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانہ پاک تک، پھر خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین کے ساتھ انہوں نے وفا اور جانثاری کے جو نقوش قائم کیے وہ حضرت عمار ابن یاسر کی عظمتوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہاں تک کہ آخر میں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لینا اور پھر مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حضرت عمار کو قبر میں اتارنا، یہ حضرت عمار ابن یاسر کی عظمتوں کا یہ ثبوت ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے العیاذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں ناشائستہ زبان استعمال کی، اخلاق سے گرے ہوئے لفظ اس نے استعمال کیا۔ ظاہر ہے اس قسم کی زبان حضور کے صحابہ کے سامنے، وہ صحابہ جنہوں نے تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی تھی، یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور کی صحبت سے جو فیض پایا یا حضور کی صحبت نے صحابہ کی زندگیوں میں جو انقلاب بپا کیا، اس کی ایک جہت یہ بھی تھی کہ حضور کی صحبت نے صحابہ کو زبان کا حسن عطا کر دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نے، حضور کی معیت نے صحابہ کرام کو زبان کی شیرینی، حلاوت اور مٹھاس عطا کر دی تھی۔ زمانہ گالیاں نکال سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اس قباحت سے وہ کوسوں دور تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے معاملے میں معاذ اللہ اس نے ناشائستہ لہجہ اور چھچورے لفظ اس نے استعمال کیے، تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جلال کا پیکر بن گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا اوذو مقبوحا ممبوحا۔ اس جملے کا مطلب یہ آپ نے فرمایا بدبخت مردود دور ہو جائے یہاں سے۔ اتوزی حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ حضور کی حبیبہ کو تو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو کیا ان کو تو اذیت دے رہا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر کے اس جملے میں بڑی گہرائی ہے اور اس میں امت مصطفیٰ کے لیے سبق ہے کہ جو حضور کے پیارے ہیں، جو حضور کے محبوب ہیں، حضور کا امتی وہی ہے جو ان کو تکلیف پہنچانے کا تصور بھی نہ کر سکے، جو ان کو اذیت دینے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ وہ امتی کیسا امتی ہوا کہ وہ کلمہ حضور کا پڑھے اور حضور کے پیاروں کو وہ تکلیف دے، حضور کے محبوب لوگوں کو وہ اذیت میں مبتلا کرے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کریں، ہر نسبت کو مقدس جانیں، ہر نسبت کو رفیع اور عظیم جانیں اور عزت والوں کی عزت کرنا ہم سیکھیں۔ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا، آپ کی محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، میں نے کل کی گفتگو میں ناظرین کے سامنے یہ بات بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کا نور بھی عطا کیا اور آپ مرجع خلائق تھیں علمی حوالے سے بھی۔ تو آج میں نے اپنے خطبے کے آغاز میں عنوان گفتگو کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی ایک حدیث، ان کا ایک قول مبارک، حدیث میں نے اس لیے کہا کہ میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ حدیث کی ڈیفینیشن اور تعریف بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بات یہ صراحت کے ساتھ لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور آپ کی تقاریر، حضور کے صحابہ کے اقوال افعال اور آپ کی تقاریر اور تابعین کے اقوال افعال اور آپ کی تقاریر پر لفظ حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ حدیث صرف حضور کے قول کو نہیں کہا جاتا بلکہ صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال بھی وہ حدیث کہلاتے ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ حضور کی صحابیاں ہیں تو آپ کا قول مبارک حدیث کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے اجالے حدیث کے پروگرام میں آج میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ خوبصورت قول میں نے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا۔ ہمارے لیے زندگی گزارنے میں ایک بڑا زبردست سبق حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا، ان لفظوں میں سبق کی گہرائی میں بھی اتریں اور جو لفظوں کا حسن ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کو اللہ تعالیٰ نے جو فصاحت اور بلاغت عطا کی تھی اس کا بھی اندازہ کریں۔ من ارد اللہ باسخاط الناس، آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے گا، مطلب رضائے ربی کے حصول میں، اللہ کی خوشنودی کمانے کی راہوں میں اگر اسے دنیا والوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے تو وہ دنیا والوں کو قیمت نہیں دیتا، وہ رب کی رضا کو قیمت دیتا ہے۔ جو رب کی کو راضی کرنے کے لیے دنیا والوں کو ناراض کرے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پانے والی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کفاہ اللہ ما بینہ و بین الناس، تو اس کے اور لوگوں کے درمیان جو معاملات ہیں ان میں اس کا رب اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا اس کے لیے اس کا رب کافی ہو جائے گا، یعنی لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کو کفایت کرے گا۔ معنی یہ کہ اس نے لوگوں کو ناراض کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی نفرت نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَنْ أَرَدَ النَّاسَ بِإِسْخَاطِ اللَّهِ، جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا یا رب کی ناراضگی کے ذریعے جس نے لوگوں کو راضی کیا، خوش کیا۔ ہوتا ہے نا ہم بعض اوقات برادری ازم میں، خاندان کے اور تعلق داریوں میں، رشتہ داریوں میں، دوستیوں میں ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کی قدروں کو ہم پائمال کر دیتے ہیں اور ہم شریعت کو معاذ اللہ ہم سیکنڈری درجہ ہم دے دیتے ہیں۔ ہمارا کوئی پیارا ہو، ہمارا کوئی محبوب ہو تو ہم وہاں پہ انصاف اور عدل کے تقاضے گرامی القدر ناظرین ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ قول امت مسلمہ کے لیے منارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ومن ارد الناس باسخاط اللہ، اللہ کو ناراض کر کے جس نے لوگوں کو راضی کیا، وکلہ اللہ الی الناس، پھر اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اب تمہاری مرضی، تم اپنے آپ کو رب کے سپرد کرنا چاہو یا تم اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کرنا چاہو۔ ظاہر ہے جو لوگوں کے حوالے کر دیا جائے پھر اس کو فتنوں سے بچا کوئی نہیں سکتا، اور جو رب کی پناہ میں آ جاتا ہے اللہ رب العزت اسے زمانے کے ہر فتنے سے خالق ارض و سما محفوظ فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمتوں اور آپ کی رفتوں کا بیان میں 4 خلفائے اعظام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور بلکہ 3، حضرت ابوبکر صدیق کی چونکہ وہ بیٹی تھیں تو اس معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق کا قول مبارک یہ تاریخ میں موجود نہیں۔ 3 خلفاء حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان اور مولا علی۔ میں ناظرین کی خدمت میں عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ جس وقت وہ واقعہ افق پیش آیا، بعض منافقین کی طرف سے تہمت لگائی گئی حضرت عائشہ پر، جس کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ نور میں کیا گیا۔ اس موقع پر چونکہ رسول کریم علیہ السلام، میں پھر عرض کروں کہ رب کی طرف سے رہنمائی کے بغیر فیصلہ کرتے نہیں تھے اور حضور کو انتظار تھا اللہ کی طرف سے فیصلے کا۔ ویسے بھی اگر حضور علیہ السلام کو تو سب کچھ پتا تھا لیکن حضور خود فیصلہ صادر کر دیتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ گھر کا معاملہ تھا حضور نے فیصلہ کر دیا۔ حضور علیہ السلام منتظر تھے کہ رب جب قرآن میں حضرت عائشہ کی برات نازل کرے گا تو یہ حضرت عائشہ کی عظمتیں اور زیادہ کا زمانے والوں پر آشکار کرنے کا باعث بنے گا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ آپ کا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟
تو حضرت عمر فاروق کے الفاظ سنیں. آپ نے فرمایا کہ انا قاطع بکذب المنافقین لأن اللہ عاصمک من وقوع الذباب علی جلدک. میں مفہوم عرض کر دوں اختصار کے پیش نظر. آپ نے فرمایا کہ میں منافقوں کے جھوٹ کو رد کرنے والا ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ کے جسم پاک پر مکھی بھی بیٹھے. اللہ نے آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دی. تو یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے حرم میں کسی ایسی عورت کو داخل کر دے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا آپ کے حرم میں آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ کا کردار یہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے اور یہ پھولوں سے بھی زیادہ یہ خوشبودار اور معطر ہے. تو فرمایا کہ جو رب مکھی بیٹھنے سے آپ کو بچاتا فَكَيْفَ لَا يَعْصِمُكَ عَنْ صُحْبَةِ مَنْ تَكُونَ مُتَلَطَّخًا بِمِثْلِ هَذِهِ الْفَاحِشَةِ، اللہ آپ کو کیوں نہ اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رکھتا کہ جو اس قسم کی فحاشی کا معاذ اللہ وہ ارتکاب کر سکیں. گویا حضرت عمر فاروق کی یہ گواہی حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمتوں کی گواہی ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی آپ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے اس مفہوم کو اس انداز میں آپ نے بیان کیا کہ رب نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا سایہ زمین پر پڑے. ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الذل. اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی انسان کا پاؤں وہاں نہ آئے جہاں آپ کا سایہ پڑے. تو یا رسول اللہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر کسی کا قدم آپ کے سائے پہ پڑنا رب نے گوارا نہیں کیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ محترمہ کے معاملے میں کسی کو وہ آگے بڑھنے دیتا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت کردار کے حوالے سے حضرت عثمان غنی کی گواہی آپ نے سماعت فرمائی. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے میرے مصطفیٰ کریم نے جب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک موقع پر آپ کے نالین مبارک پر ہلکی سی کوئی چیز لگ گئی جو طاہر نہیں تھی تو یا رسول اللہ رب نے جبریل کو آسمان سے بھیجا. جبریل نے آپ کو خبر دی کہ یا رسول اللہ یہ نالین مبارک یہ صاف کر لیں. تو فرمایا کہ جو رب آپ کے نالین کے ساتھ اتنی سی گندگی لگنا بھی گوارا نہیں فرماتا وہ آپ کے حرم میں کسی گندی عورت کو کیسے رب ذوالجلال پسند فرما سکتا تھا. معنی اور مفہوم یہی کہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں آ گئیں تو پھر بذات خود حرم رسول کی نسبت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ ان کی عظمتوں کو ماننے کے لیے کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں اور کسی مورخ کے کسی حوالے کی ضرورت نہیں. حضور کی نسبت ہی کافی ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے بھر کی عورتوں میں بلند مقام اور مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو شان والوں کی شانیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.